سر ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا تھا اور ایسے ہی رینڈم ڈسکشنز ہو رہی تھی ہماری، تو ایک خاتون ہے، انہوں نے مجھ سے سوال یہ کیا اور میرے پاس اس چیز کا جواب موجود نہیں تھا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی تھی اور میں نے یہ سوچا تھا کہ میں آپ سے یہ سوال کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اکثر ہمیں مولانا حضرات یہ بات بتاتے ہیں کہ جنت میں حوریں دی جائیں گی اور آپ ان کے ساتھ اپنی ہر قسم کی جو ضروریات ہے ان کے جو ہے تھرو پوری کر سکیں گے، اور یہ سب کچھ وہاں پہ انٹرٹین آپ کو کیا جائے گا اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں دنیا میں۔ تو مردوں کے لیے تو حوریں ہیں، عورتوں کے لیے وہاں پر کیا ہوگا؟ اگر وہاں پر ان کو کوئی اس طرح کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہاں مردوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کر دیا، خواتین کا اس حوالے سے کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کی انعامات کا ذکر کیا ہے، ان لوگوں کے جو جنتی ہیں، تو جنتی کا ذکر کیا ہے، وہاں پر عورت اور مرد کا ذکر نہیں کیا۔ ٹھیک ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے مومنین والمومنات کہا ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، اس میں صرف یہی ایک آیت نہیں ہے، قرآن مجید جا بجا، کیونکہ قرآن مجید کا ہے ہی سارا دستور، قرآن مجید کی ساری انویٹیشن صرف آخرت کے لیے ہے۔ جتنے احکامات قرآن مجید دیتا ہے وہ دنیاوی زندگی میں رہ کر آخرت کی کمائی کے لیے دیتا ہے۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے، یہ دیتا ہے، اور اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ یہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی، وہاں پر صرف جنتی کا لقب دیا گیا ہے۔ وہ جو جنتی ہوں گے خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب جنت کی، چلیے آپ اس بات کا جواب میں آپ کو پہلے دے دیتا ہوں، کچھ اس کے ساتھ کچھ اور جڑی ہوئی باتیں ہیں جن کو ہم لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں بہت زیادہ، اور جن کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے ہم لوگ، یا جس کی اشتہا دلاتے ہوئے ہم لوگ ان قواعد اور ضوابط کا خیال نہیں رکھتے جو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اپنی مخلوقات اور اپنے نظام میں رکھتا ہے۔ پہلے یہ جواب دیے دیتا ہوں کہ وہاں پر عورتوں کا کیا ہوگا، تو اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ مثلا یہاں پہ دیکھیے سورہ الزمر میں آیت نمبر 34 میں، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ For those who would be the people of paradise, whatever they wish at that time، جس چیز کی وہ خواہش کریں گے وہ، and ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، it is ریوارڈ فار دوز ہو ڈو گڈ۔ جو محسن ہیں، اچھا کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ ریوارڈ ہے، وہاں پر دیا جائے گا وٹ ایور دے وش فار دیم سیلوز، وہاں پر جب داخل ہو جائیں گے۔ پھر سورہ کاف کی آیت نمبر 35 میں، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، وٹ ایور دے وش دیئر ول بی اویلیبل ٹو دیم، اینڈ enough of everything whatever they like more than that one, even though that will be available to them۔ ٹھیک، پھر آگے آ جیجئے، تو اور بھی قرآن مجید میں آیات مبارکہ ہیں، بہت کثرت سے اس کی جنت کے حوالے سے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسِكُمْ، یعنی تمہارے لیے کہا گیا، جنتی تمہارے لیے جو کچھ تم خواہش ظاہر کرو گے وہی ملے گی۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ اب اس کی تفاسیر میں جب آ جاتے ہیں تو مردوں کے لیے تو کہا گیا کہ وہاں پر یہ عورتیں بھی ہوں گی جو ان کی زندگی میں رہی ہیں، اور اس کے بعد 70 حوروں کا بھی ذکر ہے۔ جی، حور کی سورہ رحمان میں بھی بہت ساری ان کی تفاصیل آئی ہیں اور ان کے خواص بیان ہوئے ہیں، اسی طرح ان عورتوں کے بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات اور درایات سے جو چیزیں ہم تک ملتی ہیں ان کے مطابق کہ حور کے معنی ہوتے ہیں بڑی آنکھوں والی، اور ایسی خاتون جو باقرہ ہو، جس کو کسی نے چھوا تک نہ ہو، نہ جنوں میں سے نہ انسانوں میں سے، وہ انہیں ملیں گی۔ اب خاتون وہ دنیا میں جو اس کی بیوی ہے، اس کو قیامت کے دن آپشن دیا جائے گا، مرد کو عورت کو دونوں کو۔ مرد کو کہا جائے گا کہ تم اپنی اس بیوی جس کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزار چکے ہو دنیا میں، اس کے ساتھ جنت میں بھی رہنا چاہتے ہو، تو وہ وہاں پر کچھ انکار کریں گے، کچھ اقرار کریں گے، ظاہر ہے جب چوائس دی گئی۔ اسی طریقے سے عورتوں کو وہاں پر، خواتین کو، ٹھیک ہے، یہ کہا جائے گا کہ آپ اپنے اس خامد کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں جو دنیا میں آپ کا تھا، تو وہ کچھ انکار کریں گی، کچھ اقرار کریں گی۔ جو انکار کریں گی کہ میں نے ان کے ساتھ نہیں رہنا، تو ان کے سامنے انہی کے خامد کو اتنا حسین و جمیل بنا کر پیش کر دیا جائے گا کہ اس سے حسین و جمیل
کائنات میں اللہ نے کوئی مرد کو بنایا نہیں ہوگا، وہ کہیں گی نہیں یہ ہمیں چاہیے، یہ کون ہے، یعنی اتنا حسین بنا دیا جائے گا کہ وہ پوچھیں گے یہ کون ہے، تو کہا جائے گا یہ تمہارا خام، ہم جس کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ اب اسی طریقے سے مردوں کے لیے بھی اس عورت کو حسین و جمیل بنا دیا جائے گا اور ان حوروں کی سردار ہوگی۔ اب جو بات آپ نے بیان کی ہے اس میں یہ اتنی باریک بات ہے کہ اس کا اظہاریہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری معاشرت میں ان چیزوں کو پابند کر کے رکھ دیا ہے کہ ان کے بارے میں ڈسکلوجر اچھا نہیں لگتا۔ ہم جسے کہتے ہیں نا ستر ہونا، کسی کا مستور ہونا، کسی کے پردے میں ہونا، پردہ نہ فاش ہو جائے، یا کوئی ایسی چیز نسبت نہ رکھ جائے جس کی وجہ سے آگے جا کر ہمارے معاشرے میں کچھ عجیب و غریب قسم کا اختلاف نہ پیدا ہو۔ اس کے جواب میں آپ کو قرآن مجید ہی کی آیت کہوں گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو کچھ تم خواہش ظاہر کرو گی یا ظاہر کرو گے تمہیں وہی ملے گا۔ اب یہ 70 مردوں والی بات یا 70 حوروں والی بات یا 70 عورتوں والی بات یہ پیچھے رہ جاتی ہے، جو تمہاری مرضی ہے۔ جی ہاں، میں انڈر لائن کر کے آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ تمہارے لیے وہی ہے۔ فار یو دوز ہو آر دا پیپل آف پیراڈائز، وٹ ایور یو وش دیئر، وٹ ایور یو وش دیئر، جس چیز کی تمہاری خواہش ہے وہ آپ لوگ وہاں پر حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور کلیریفیکیشن کے ساتھ، جی جی پلیز، it is not only that you are going to wish something that will be available to you in paradise. There are certain rules and regulations there too which will be implemented by Allah Almighty. Okay. You cannot avoid them, you cannot deviate them. You cannot wish that person, whatever he is getting here in paradise, it should be totally forfeited from him. No, you cannot do this one. This of your wish will not be accomplished. Okay. You cannot say anything or wish anything against someone to get that particular thing in your favor. You can get the same thing as he has at that time. Okay. But you cannot just, we can say, forbid that particular thing to go towards that particular person to utilize. آپ یہ نہیں کر سکتے. You cannot deviate the laws of Allah subhanahu wa ta'ala regarding Jahannam and Jannat. You cannot replace Jannat to another one because it has been already ordained by Allah subhanahu wa ta'ala. And you cannot finish the Jahannam's flame and flares and fires and we can say whatever punishment is being given there to those people, those who are there on account of their bad deeds. You cannot finish that one. So there are certain rules and regulations which will be implemented. Jannat is not a thing which is, we can say, a freedom at the cost of freedom. No, this is not a thing. Right? There is certain rules and regulation. In between those rules and regulation, you can enjoy your freedom. You can enjoy that will be. That's ٹھیک ہے بیٹا. okay. تو جب تمہاری مرضی کے مطابق جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملنا شروع ہو گیا تو خاتون پھر اس کے بعد کیا ہے، بات کیا ہے اس کی. ایگزیکٹلی ٹھیک ہو گیا.